ایگزام کا دو ہی رزلٹس آ سکتے ہیں، یا تو آپ اگلی کلاس میں گئے یا نہیں گئے، یعنی کہ یا پاس ہوئے یا فیل ہو گئے، یا ریپیئر بھی بندہ ہوا تو نہیں گیا اگلی کلاس میں، پاس ہو گیا تو گیا اگلی کلاس میں۔ آپ کو میں کہتا ہوں جناب یہ تھوڑا سا یہاں پانی زیادہ ہے، میں کہتا ہوں میں چھلانگ لگا لوں گا، اندازہ لگا کے میں چھلانگ لگاتا ہوں، کبھی کبھی میں اس چھلانگ سے کہ جو ناکامی کو برداشت نہیں کر سکتے، جن کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ڈانٹ دیا، غصہ کر دیا، کسی کام سے روک لیا، تو جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے ایسا کیوں کہہ دیا، میں کیا کروں گا، مجھے 10 لوگوں کے سامنے کہا میری بےزتی ہو گئی، تو وہ اسی ایک چیز کو لے کے بار بار سوچتا رہتا ہے، وہ لڑکا یا لڑکی، یا سوچتے رہتے ہیں لگاتار۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو بات وہاں ہوئی ہوتی تھی وہ بات تو وہیں ختم ہو گئی تھی، لیکن سوچ سوچ کے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو بگاڑ لیتا ہے، خراب کر لیتا ہے۔ اس کو ایک نفسیاتی بیماری مانا جاتا ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے یہ۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کو سوچنا نہیں چاہیے یا انسان کو غور نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ حقیقت پسند کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ ہے، وہی میں نے کہا کہ اگر میں نے یہاں سے چھلانگ لگائی، پار بھی جا سکتا ہوں، گر بھی سکتا ہوں، دونوں پاسبلٹیز ہیں، تیسری کوئی پاسبلٹی اس میں نہیں ہے۔ تو اگر میں یہ مانتا ہوں کہ نہیں میں نے چھلانگ لگانی ہی ہے، اگر یہ اس کھڈے سے 1 فٹ آگے گیا تو مجھے 4 فٹ جانا ہے، وہ کمپٹیشن کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن بچے اگر اس کو ہم اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں نا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی اپنے اس کام میں جو ہم کر رہے ہیں، چاہے پڑھائی کا ہے، چاہے دوستی کا ہے، چاہے رشتہ داری کا ہے، چاہے لین دین کا ہے، اگر جب ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ اور نقصان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سوچ کے ہم اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں، اور سائیکائٹرسٹ کی ایک ٹرم ہے، سائیکائٹرسٹ اس بیمار ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو ہماری نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ اکثر یہاں پہاڑی گوجری میں ایک لفظ استعمال کیا، ڈپریشن میں چلے گئے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، شروعات یہاں سے ہوتی ہیں باتیں۔ ماں باپ نے ڈانٹ دیا، 2 دن روٹی نہیں کھاتی، ٹھیک ہے، جو کپڑے کہا تھا لا کے دینے کے لیے وہ لا کے نہیں دیے، کوئی دوسرے کلر کے لے آئے تو ڈپریشن میں چلے گئے، وہ کپڑے پھاڑ دیے، یا وہ کپڑے پہنے نہیں، یا ان کپڑوں کو نقصان کر دیا، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ نہیں، گھر کی کسی چیز کو توڑ دیا، یہ چھوٹا نقصان ہے لیکن ہے نقصان، اور یہ اس مینٹل ڈس آرڈر کا نتیجہ ہے جو ہمیں معاشرے نے دیا۔ اکثر ہم ایک تو کاک نہیں کر سکنا، میں تیرے کو ہوئی کاک نہیں سکنا، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ بار بار یہ کہنے سے وہ بچہ ڈپریشن میں یا اداسینتا جس کو ہندی میں کہتے ہیں اس میں چلا جاتا ہے، یہ چیز بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے ہمارے ساتھ ایک افسوسناک حادثہ ہوا کینٹ میں، ایک بچی کی جان چلی گئی، شائستہ شاید اس کا نام تھا، 2 سال پہلے تک وہ اسکول میں پڑھتی تھی، 3 سال وہ یہاں رہی، اس سے 3 سال پہلے وہ کینٹ مڈل اسکول میں پڑھتی تھی۔ بہت سارے آپ بچے بچیاں اس کو پرسنلی جانتے ہیں، اس کی بہنیں 2 یہاں پڑھتی ہیں، اس کے اور ریلیٹیوز یہاں پڑھتے ہیں۔ 11th میں وہ بچہ ہے جو ہمارے پاس، کیا نام تھا اس کا، شبیر، اس کے ریلیشن میں ہے وہ کچھ لڑکی۔ تو اب ہم اس بات پہ نہیں بحث کریں گے کہ اس کی زندگی کیوں ضائع ہوئی یا آج وہ ہمارے بیچ کیوں نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک غور کرنے کا، فکر کرنے کا، ایک سوچنے کا مقام ہے۔ ہم تفکر کریں کہ کیوں قدرتی طور پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا صدمہ آ گیا، بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ نیچرل پروسیسز ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں بچوں یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ زندگی صرف ہر اس چیز کو حاصل کرنے کا نام نہیں جو ہمیں اچھی لگے۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے، یا شاہ صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، گرسائی میں رہتے ہیں، گرسائی سے یہ یہاں روز آتے جاتے ہیں، کیا ان کو یہ تو پسند ہے کہ میں نوکری کروں، باعزت روزگار کماؤں، لیکن یہ جیسے میری خواہش ہے کہ میری ٹرانسفر کہیں گھر کے پاس ہو جائے، نوکری کرنی ہے تو وہاں قریب کروں۔ آپ لوگوں میں سے کچھ بچے تھے، جیسے ریحان تھا، پاکیزہ تھی، یہ چاہ رہے تھے کہ ہم سائنس پڑھیں، یہاں سائنس نہیں تھی، جی کو مار کے آرٹس پڑھنا پڑا کہ یہاں سے کیسے روز
منڈی جائیں گے, وہاں کہاں رہیں گے, روز کا 100 روپیہ کرایہ بھی ہے, پھر ایک بچی کے لیے یہاں سے اتنا دور جانا, پھر واپس آنا, پھر فزیکلی بندہ بیمار ہو جاتا ہے. تو کیا یہ اسی لیے چھوڑ دیں کہ یہاں سائنس ہے ہی نہیں ہے؟ میری خواہش تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو میں اب ڈاکٹر نہیں بن سکا, نہیں بنوں گی تو زندگی ختم ہوگی؟ نہیں. اور بہت سارے ایوینیوز ہیں نا. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں بچے؟ نہیں. اب ہمیں آپ کے ساتھ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں, ایک تو آپ لوگوں کو اپنے آپ کے ساتھ بات کر کے دیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس کا مفہوم آپ دیکھیں. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سیل ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول سابجیاں کی طرف سے آج بچوں کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کیا گیا. آج کا سیشن اس لیے زیادہ امپارٹنس رہا کہ آج کے سیشن میں جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, پرٹیکولرلی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو لے کے بات کی گئی. 2 سال سے زیادہ کا عرصہ جو کووڈ پینڈیمک رہی, بہت سارے بچے اپنے کیریئر کو لے کے, اپنے فیوچر کو لے کر, اپنی اسٹڈیز کو لے کر بڑے کنسرنڈ ہیں اور ایک خاص طرح کی مینٹل سٹریس اور ٹراما سے گزر رہے ہیں. اس سٹریس سے کیسے کوپ اپ کرنا ہے, یہ باتیں ان کے ساتھ کی گئیں. کس طریقے سے وہ ایز اپ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اپنی وہ لائف سٹائل چینجز لا کے اپنے آپ کو اس سٹریس سے, ڈپریشن سے باہر نکال سکتے ہیں. اور خاص طور سے بچوں کے ساتھ اس حوالے سے بات کی گئی کہ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا گیا ہے کہ سوسائٹل ٹینڈنسیز جو ہیں وہ بچوں میں آن دا رائز ہیں, بڑھ رہی ہیں. اس کے ریزنز کیا ہیں, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اور خاص طور سے بچوں کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ وہ اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کو دیکھیں, اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس میں وہ سائن اینڈ سمٹمز نظر آ رہے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں ہے, کم بات کرتا ہے, موڈ سوئنگ زیادہ ہو رہا ہے, ویٹ لاس ہو رہا ہے یا اگریسو ہو گیا ہے, تو اس بچے کو نوٹس کریں, اسکول اتھارٹیز کو بتائیں, اس کے پیرنٹس کو بتائیں, تاکہ اس بچے کی پراپر کاؤنسلنگ اور ٹریٹمنٹ ہو سکے اور ہم اپنی نئی جنریشن کو ایک ہیلدی مائنڈ کے ساتھ اپنے فیوچر میں بھیج سکیں.